بیٹھ کے سوچا ہے کہاں سے آیا ہوں؟ کبھی یہ سوچا ہے کس نے بھیجا ہے؟ کبھی خیال آیا ہے کیوں بھیجا ہے؟ کبھی یہ خیال آیا ہے کہ مر جانا ہے؟ میں تو نہیں مرنا چاہتا، میں آنا نہیں چاہتا تھا، مجھے کسی نے بھیج دیا۔ اب میں مرنا نہیں چاہتا لیکن موت میرے پیچھے ہے۔ پھر کیا موت میرا صفایا کر دے گی، مجھے زیرو کر دے گی، یا اس کے بعد بھی کچھ ہے؟ یہ کتنے بڑے بڑے سوال ہیں انسانی زندگی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، انسان کے لیے بہت بڑا یہ سوال ہے کہ میں کون ہوں اور کہاں سے آیا ہوں، اور میں کیوں آیا ہوں، اور میں مر کیوں جاتا ہوں۔ ابھی صبح ہی مجھے ایک نوجوان دوست کی خبر ملی، رات کو سوئے اور سوتے ہی رہ گئے، صبح اٹھے ہی نہیں۔ تو وہ تو نہیں چاہتے تھے کہ صبح وہ اٹھیں ہی نہیں، انہوں نے تو کئی کام سوچے ہوئے ہوں گے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ آپ خود سوچیں، کبھی یہ بیٹھ کے سوچا ہے کہاں سے آیا؟ کبھی یہ سوچا ہے کس نے بھیجا ہے؟ کبھی خیال آیا ہے کیوں بھیجا؟ کبھی یہ خیال آیا ہے کہ مر جانا ہے؟ میں تو نہیں مرنا چاہتا، میں آنا نہیں چاہتا تھا، مجھے کسی نے بھیج دیا۔ اب میں مرنا نہیں چاہتا لیکن موت میرے پیچھے ہے۔ پھر کیا موت میرا صفایا کر دے گی، مجھے زیرو کر دے گی، یا اس کے بعد بھی کچھ ہے؟ یہ کتنے بڑے بڑے سوال ہیں انسانی زندگی میں۔ کہ ہمارا ماحول اس سے بالکل کٹا ہوا ہے۔ مجھے کیا کمانا ہے، مجھے کیا بنانا ہے، اس کے گرد گھوم رہے ہیں۔ سیاسی فیملی ہوگی تو مجھے ایم پی اے کیسے بننا ہے، ایم این اے کیسے بننا ہے، ووٹ کیسے لینے ہیں۔ تاجر فیملی ہوگی تو سودا کیسے بنانا ہے۔ ہماری طرح زمیندار فیملی ہوگی تو کپا کے میں گڑنی ہے، تو کڑک کے میں گڑنی ہے، تو چاول کے میں گڑنا ہے۔ لیکن یہ جو میں نے مدعے اٹھائے ہیں، ان کا جواب انسان کے پاس ہے ہی نہیں۔ بل تارک علمہم فی الآخرہ، یہ اندھے ہیں آخرت کے بارے میں۔ اس کا جواب دینے والی ہستی ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انبیاء کا کوئی پڑھائی لکھائی کا علم نہیں ہوتا، براہ راست اللہ کی طرف سے ملتا ہے۔ کھربوں ڈالر خرچ ہو رہے ہیں کہ اس کائنات کو کس نے بنایا، اور ابھی تک یہ نہیں پتہ چل رہا کہ کس نے بنایا، کیونکہ قرآن کا علم نہیں، میرے نبی کا علم موجود نہیں، سیرت کا علم موجود نہیں ہے، تو کھربوں ڈالر خرچ کر کے بھی وہ پریشان ہے کہ یہ کائنات کس نے بنائی ہے اور کیوں بنائی ہے، اور یہ کدھر جا رہی، تیزی سے بھاگ رہی ہے۔ ہماری زمین 24,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے بھاگ رہی ہے، ہمارا سورج 9 لاکھ کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے بھاگ بھی رہا ہے، اور ہماری زمین بھی بھاگ رہی ہے، سورج کے ساتھ 9 سیارے بھاگ رہے ہیں، کل کائنات بھاگ رہی ہے خوفناک تیز رفتاری کے ساتھ۔ لیکن یہ کدھر جا رہے ہیں؟ تو بھائیو، ہمارے نبی کا ہم پہ احسان عظیم کہ انہوں نے کہا واللہ خلقکم، تمہارا بنانے والا اللہ ہے۔ اللہ کون ہے؟ لا الہ الا ہو۔ کوئی اس جیسا ہو تو کوئی پوچھے کہ اللہ کون ہے۔
اس کے سوا نہ کوئی پہلے ہے نہ بعد میں ہے. هو الأول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. وہ اول، وہ آخر، وہ ظاہر، وہ باطن، وہ ہر شے کا علم رکھنے والا. الحی ہمیشہ زندہ، القیوم ہمیشہ قائم. کون ہے وہ؟ لا تأخذہ سنہ اونگ سے پاک، ولا نوم سونے سے پاک. ملک ایسا نہیں ہے جیسے ہمارے حکمران ہیں 5 سال کے بن کے آ گئے، پھر چاہے رہے تو چاہے گئے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین آسمان کی شہنشاہی کا مالک ہے. ہیبت کیسی ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کوئی دم نہیں مار سکتا اس کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر. علم کیسا ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، کائنات جب سے شروع ہوئی اللہ تو شروع ہونے سے پاک ہے نا. الاول بلا بدایہ والآخر بلا نہایہ، اول ہے ابتدا کوئی نہیں، آخر ہے انتہا کوئی نہیں. تو اس کا علم وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں سے شروع کا لفظ بھی نہیں اس پہ صادق آ سکتا، اور وہاں پہ ختم ہونے کا لفظ ہی اس پہ صادق نہیں آ سکتا کہ وہ حدود سے پاک ذات، اس کی کوئی حد نہیں ہے. لا یحویہ مکان، کسی مکان میں نہیں سماتا. لا یشتمل علیہ زمان، کسی زمانے کی پابندیوں میں نہیں آتا. وہ خالق ہے، مخلوق میں نہیں آتا. وہ لامحدود ہے، مخلوق محدود ہے. تو طاقت کیسی ہے. للہ الامر من قبل و من بعد، اسی کا حکم چلتا ہے پہلے بھی اور بعد میں بھی. حکم کیسا ہے. ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا ہے. قوت کیسی ہے. ان القوت للہ جمیعا، ساری طاقتوں کا مالک میرا اللہ ہے. اور یہ کائنات اور کائنات کا نظام کس کے تابع ہے. الا لہ الخلق والامر فتبارک اللہ رب العالمین. ساری کائنات اور کائنات کی حکومت کا مالک صرف اللہ ہے. لا تأخذہ سنہ، اونگتا نہیں، ولا نوم سوتا نہیں، مرتا نہیں، کھاتا نہیں. کھلاتا ہے، کھاتا نہیں. یطعم ولا یطعم، پلاتا ہے، پیتا نہیں. یسقی ولا یسقا، سلاتا ہے، سوتا نہیں. ینوم ولا ینام، مارتا ہے، مرتا نہیں. یمیت ولا یموت، یحیی و یمیت، حی قیوم. میں نے قرآن سے چند آیات اور چند احادیث کے ٹکڑے ملا کر یہ بتایا کہ میرا بنانے والا کون ہے. اور مجھے یہ بتایا کہ اس نے بتایا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کا احسان عظیم ہے کہ ہمیں اس کائنات کے راز بتائے. قل هو اللہ احد، وہی ہے ایک اکیلا بے مثال، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے. آپ نے حضرت عبداللہ بن عباس سے فرمایا یا بنیا، یا غلام، فَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. جب کبھی کسی کو پکارنا ہو تو اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارنا. جب کسی سے کچھ مانگنا ہو تو اللہ کے سوا کسی کے آگے جھولی نہ پھیلانا، ہاتھ نہ پھیلانا. ایاک نعبد و ایاک نستعین. پھر میرے نبی کون ہے. مخبر کا پکا ہونا ضروری ہے، صحیح ہونا ضروری. ایک اخبار کی خبر ہوتی ہے، مجھ پر اتنے زیادہ توجہ نہیں دیتے کہ اس میں جھوٹ بھی ہوتا ہے، سچ بھی ہوتا ہے. میڈیا میں جھوٹ بھی ہوتا ہے، سچ بھی ہوتا ہے، اکثر تو جھوٹ ہی ہوتا ہے. تو لیکن اگر خبر دینے والا کوئی صحیح پکا آدمی ہو تو ہم کہتے ہیں یار گل ٹھیک ہے کیونکہ بندہ ٹھیک ہے. تو کائنات کے سارے حسن و جمال کو اکٹھا کروں تو بھی میرے نبی کا حسن اس سے زیادہ ہے. آپ اپنی ذات میں کیسے تھے. ایک بدو عورت کہتی ہے رأیت رجلا ظاہر الوضاء، ذرا
عربی الفاظ پہ آپ غور کیجئے گا. میں ابھی اپنے نبی کا حلیہ بیان کرنے لگا ہوں, ترجمہ میں کروں گا, لیکن آپ کو الفاظ میں ردم جو محسوس ہوگا بغیر سمجھے بھی آپ الفاظ کا ردم اور اس کے اندر جو ایک نغمہ چھپا ہوا ہے وہ آپ محسوس کریں. رأیت رجلا ظاہر الوضاء أبلج الوجه حسن الخلق لم تعبه ثجلا ولم تزر به صعلا وسيم قصيم في عينيه دعج في صوته سحر في أشفاره وطف في لحيته كثافة في عنقه سطع أزج أقرن أحور أكحل أنجل أبرق إن تكلم علاه البهاء وإن سكت علاه الوقار. سبحان اللہ. کوئی محسوس ہوا الفاظ کا ردم؟ وہ ایک بوڑھی, اور آپ تشریف لے جا رہے تھے ہجرت کر کے, تو راستے میں رابغ ایک جگہ آتی ہے. اب وہ اس موجودہ راستے پر نہیں, پرانے راستے پر ہے. وہاں بھوک لگی, پیاس لگی. ایک بڑھیا کا خیمہ تھا. ان کے پاس پہنچے, ماں جی کچھ کھانے کو ملے گا؟ ان کا بیٹا قحط کا زمانہ ہے, کچھ بھی نہیں ہے. بکریاں چرانے لے گیا میرا خامد. کہ یہ جو بکری کھڑی ہے اس کا میں دودھ نکال لوں؟ تو اماں جی نے کہا کہ یہ اتنی کمزور ہے کہ قدم نہیں اٹھا سکتی, اس لیے تو اس کو چرنے نہیں بھیجا. تو آپ اس کا دودھ کہاں سے نکالو گے؟ ویسے بھی بن بیاہی بکری ہے. کہنے لگے آپ اجازت دیں میں کوشش کر لوں. تو چونکہ وہ ایک عجیب سا سوال تھا, ایک عرب ایک بکری کے بچہ, وہ بچی ہے اور وہ اس سے دودھ نکالنے کی بات کر رہا, تو اس نے غور سے دیکھا بھی ٹھیک تو ہے بندہ, کوئی گل کدو کر رہا ہے تو کیویں کر رہا ہے. اس این کر کے دیکھا تو آپ سما گئے آنکھوں میں. آپ نے ایسے اس کے جب تھنوں کو پکڑا تو وہ لٹک کے نیچے چلے گئے. چھوٹے چھوٹے تھن ہوتے ہیں, نیچے چلے گئے. اور اتنا بڑا ڈول تھا وہ آپ نے بھرا اور ابو بکر کو پلایا, عامر بن فہیرہ کو پلایا, عبداللہ بن عریقہ, یہ آپ کے ساتھ 3 لوگ تھے. پھر اس کے بعد آخر میں آپ نے پیا. پھر دوبارہ اس میں سے دودھ نکالا. بکری ایک بات ہوتے دودھ نہیں دین دی, تو آپ نے پتہ نہیں کتنے کلو دودھ نکالا, وہ دوبارہ بھر کے دے دیا. شام کو اس کا خامد آیا تو اس کی نظر پڑی برتن پہ دودھ کا. اے دودھ کتوں ہے؟ کہا اس بکری جو کہ تیرا دماغ ٹھیک ہے, پاگل ہو گئے, تو کہ دودھ آ گیا. کہا ایک نورانی شخص آیا تھا, اس کے ہاتھوں میں برکت تھی. اچھا, بکری کی عمر ہوتی ہے 7 سال, میکسیمم 7 سال. 7 سال کے دوران یا آپ ذبح کر لیں یا وہ مر جائے گی. شاذ و نادر کوئی 8-9 سال تک جائے. یہ بکری جس کو میرے نبی کے ہاتھ لگے تھے 22 برس تک زندہ رہی. 22 برس تک یہ بکری زندہ رہی. کہنے لگی میں نے ایک شخص دیکھا, نوجوان, مجھے لگا جیسے 14ویں کا چاند ہی کپڑے پہن کے زمین پہ آ گیا. ظاہر الوضاء ابلج الوجه, چہرہ ایسا تھا جیسے مشرق سے سورج نکلے اور کائنات کو روشن کر دے, ایسے روشن چہرہ تھا. حسن الخلق, سر سے لے کر پاؤں تک انتہائی خوبصورت. وسیم قسیم, اتنا خوبصورت کہ دیکھنے سے دل نہیں بھرتا تھا. وسیم, اتنا خوبصورت کہ ہر طرف سے حسن چھلکتا تھا. قسیم, فی عینیہ دعج, آنکھیں موٹی اور لمبی. فی اشفارہ وطف, اور یہ بال بڑے لمبے خوبصورت. فی لحیتہ کثافہ, داڑھی بڑی خوبصورت گھنی. فی صوتہ سحل, آواز میں ایک روح, ایک جادو جو پکڑ لیتا تھا. اسی تو قریش کے لوگ آنے والے مسافروں سے کہتے تھے ایدی نہ سنے جی, ایدی گلاں جادو ہے, جڑا سن لے اتنے جادو ہو جاندہ ہے. تو فی عنقہ سطع, سراہی دار گردن, اور ہمیں بڑی خوبصورت ازج, ایسے کمان کی طرح. آنکھیں اکحل, سرما لگا ہوا. ابرق, چمکتی. انجل, نورانی. احدر, بڑے بڑے
پلکوں کے بال اور اشکل آنکھوں کے اندر سرخ ڈورے، اور جب وہ بولتے تھے تو نور چھا جاتا تھا، اور جب وہ خاموش ہوتے تھے وقار چھا جاتا تھا۔ یہ تو میرے نبی کا حلیہ ہے جو میں اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان میں ادا کر رہا ہوں۔ اس تعبیر نے عربوں کو ہلا دیا کہ اس کا ترجمہ کیوں کریے۔ اس قدر یہ خوبصورت میرے نبی کے حلیے کو بتایا ہے عثمان نے کہ یہ وہ ہستی ہے۔ پھر یہ کون ہے؟ کہ یہ قریشی ہے۔ تو قریشی تو بہت سے ہیں، کون سا قریشی ہے؟ یہ ہاشمی قریشی۔ ہاشمی قریشی، ہاشم کی بھی کئی اولاد تھی۔ یہ کون ہے؟ کہیے پھر سنو، اس کا نسب آدم تک جاتا ہے۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عظام بن ناشد بن حذا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبکر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیوی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحث بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سرود بن رعوب بن فائد بن عابر بن ارفشاد بن سام بن نوح بن لامق بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام۔ کسی کا نظر نہیں ہے۔ میں نے ابھی اپنی پیڑھی نکلوائی لاہور کے پرانے جو رجسٹر، میرے خیال میں کوئی 30-40 تک ہے، باقی کوئی نہیں ہے۔ لیکن یہ واحد ہستی ہے جو یوں عبداللہ سے آدم تک ناموں کی حفاظت اللہ نے کی کہ میرے نبی کے نسب پہ کوئی انگلی نہ رکھ سکی۔ اللہ تعالیٰ اقبال کی قبر روشن کرے کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ لوح قلم تیرے ہیں۔ علماء کا اختلاف ہے کہ یہ جو میں نے نسب نامہ پڑھا ہے ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ عدنان تک سارے کہتے ہیں ٹھیک ہے، اس سے آگے کچھ کہتے ہیں صحیح ہے، کچھ کہتے ہیں غلط۔ یہ تو ہوگی علماء کی۔ میں آپ کو اپنی آپ بیتی سناتا ہوں، ٹھیک ہے؟ میں کوئی تڑکلو نمبر نہیں لینے، کوئی واہ نہیں لینی، لیکن میں اپنے نبی کی یہ جو میں نے پیڑھی پڑھی ہے یہ صحیح ہے، میں اپنی آپ بیتی بتاتا ہوں۔ ہمارا کلچر ہے زمیندار، ہم جنگلی زمیندار ہیں، دریاؤں کے کنارے جتنے زمیندار ہیں سب اجڑ گئے، اور اس سے ہم سے 2 نسل پہلے تو ہر زمیندار کے چور ہوتے تھے باقاعدہ، وہ کوئی بھوک کی چوری نہیں ہوتی تھی، اس میں یہ قتل و غارت تو تھا نہیں، دشمنی کی چوری ہوتی تھی، فلانے دی ماں چھوٹ گئی، فلانے دا اوٹ چھوٹ گیا۔ ایک دفعہ میرے دادے کا اونٹ چوری ہو گیا، دادے کے چھوٹے بھائی کا۔ میرے دادے نے کھوجی کو لیا، پیدل سڑکیں تلمبا سے چلتے ہوئے چوٹی لغاریاں تک پہنچے اس کھرے کو لے کر کہ چوری نہ ملنا زمیندار کے لیے موت ہوتی تھی۔ وہاں پہنچے تو وہ اونٹ کھڑا ہوا تھا تو اس سے کہنے لگے بھائی سردار صاحب ہے اونٹ میرا کہ ہاں ہے تو پتہ نہیں تیرا ہے کہ نہیں ہے چوری دا، پر میں کدی چوری ہٹائی نہیں ہے، پتر سے تو جا جدو آیا۔ وہ اتنا دیدہ دلیر ہوتا، ہاں چوری دا، پر میں کدی چوری واپس نہیں کی تھی۔ وہ تو پولیس کا وہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد کہتا ہے کتوں آئے ہو؟ میرے دادے نے کہا تلمبیو، کہ میاں گانے نو جاننا ہے۔ نام ان کا غلام محمد تھا۔ گانا کہتے ہیں وہ زیور کو دیہاتی زیور بناتے تھے،
عورتوں گانا اس کو کہتے ہیں. میں گانے نہیں جاننا ہے. میرے دادا کا میرا ابا ہے تیرا پیو ہے کہ ہاں. تو کہنے لگا اٹھی, اس کو اٹھ کر جفا پایا. کہنے لگا ہوں اپنا بھی لے جاتے ایک میری طرف تحفہ بھی لے جا. اس نے کہا یہ کی چکر ہے؟ لگا میں ایک باری لمبے ہاں تو پولیس میں نپ لیا. تو میں اتنے پوچھا بھائی تھانے چ چلتی. انہیں کہا تھانے میاں گانے دی چلتی. اس ایک سپاہی نو کو 2-4 روپیے دیتے تے کہ جا میاں گانے نو آ کے ایک پردیسی کے نال گل کرو. اس میرے دی سواریاں گھوڑے, میرا پردادا گھوڑے تے چڑھیا تے تھانے پہنچ گیا. ان وہ بلوچ سردار آندا میں چور تو ہاں تیرے علاقے دا نہیں, باہر نہ اتنے بدھی گیا میں چھڑوا دے. میاں گانے آخیا تھانے دار نے چھڑ دے. اس نے چھڑ دیتا. کہ تیرے پیو دا احسان ہے کہ لئی بنا اے اپنا اٹھ بھی لے جا تے میری طرف بھی ایک لے جا. تو یہ ایک ثقافت تھی. اسی طرح ایک ثقافت تھی مراسی. ہمارے جدی پشتی مراسی ہوتے, اب بھی ہیں, آتے ہیں, میں ان کی بہت خدمت کرتا ہوں. جب سے زمیندار شہروں میں شفٹ ہوئے تو وہ ثقافت بہت زیادہ گہنا گئی, لیکن میں نے اسے زندہ رکھا ہوا ہے. وہ آتے ہیں اور جھوٹی تعریف کرتے ہیں. سب سے پہلا جھوٹ دیر آباد, کدی دیر آباد رہ کسی سرداریاں قائم, کدی کسی دی سرداری قائم رہی. کبھی کوئی ہے کبھی کوئی ہے. تو کہ اس حوث کو چھوڑ میاں مت دیس بدیس پھرے مارا. قضا کا اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نکارا. کیا ودیا بھینسا بیل چتر, کیا گونی بلہ سر بھارا. کیا گیہوں چاول موٹ مٹر, کیا آگ دھواں اور انگارا. سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا. تو جب میں نے یہ نسب سن 2000 میں میرا امریکہ کا سفر تھا اور جرمنی سے آگے فلائٹ تھی کوئی 8 گھنٹے کی, تو اس میں نے کتاب نکالی اور یہ نسب ویسے یاد کیا کہ مجھے یاد ہونا چاہیے کہ میں اپنے نبی کا نسب سناؤں لوگوں کو. اس وقت یہ ذہن تھا. آپ کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں. میں مشہور ہو گیا ہوں. شہرت کے بعد کوئی دعویٰ نہیں ہے کہ میں اس وقت اللہ کے لیے, آپ سب تو اللہ کی وجہ سے جمع ہیں یا ناگرے کی وجہ سے جمع ہیں. اور مجھے تو پتہ نہیں ہے کہ میں تو ان بھائی صاحبان کا آج ہی تعارف ہوا ہے, لیکن مشہور ہونے کے بعد میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اللہ کے لیے بول رہا ہوں. ہو سکتا ہے میرے دل میں کہیں چھپا ہوا واہ واہ واہ. میں نے کہا رسول اللہ میں چاہتا ہوں آپ مجھے اپنا مراسی بنا دیں. مجھے صدیق, میرے جو آتے ہیں مراسی ان میں ایک صدیق ہے. اب یہ میرے اور اللہ کے درمیان بات تھی, اب میں آپ کو بتا رہا ہوں, یا ایک آدھ دفعہ بیان میں پہلے بھی کہی. ایک صدیق مراسی ہے, بڑا مسکین شکل ہے. تو میں اس کا حلیہ بناتا ہوں کہ یا رسول اللہ میں صدیق مراسی آیا. دندوں دے لوٹے ہوئے, ایک کھوٹائیں ایک آئیں, بڑی مسکین جائی شکل. تو میں نے نسب پڑھا, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف لے کر آدم علیہ السلام تک. اور اندر تصور میں نے وہ یہ ایکشن ہوتا ہے مراسیوں کا, دیر آباد. تو وہاں تو پولیس اور شرطہ, تو میں نے تصور میں یہ نقشہ بنایا, دیر آباد سرداریاں قائم. یا رسول اللہ دے تھوڑے دیر علی دے دیر حسن حسین دے دیر آباد. تین چار سال پہلے میں ہارون آباد گیا.
دفعہ میرا بیان تھا تو مغرب کی نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے، نماز کے بعد بیان تھا۔ ایک شخص میرے پاس آیا، کہا جی میرا نام حیدر شاہ ہے۔ میں نے کہا آپ سید ہیں؟ کہا جی۔ کہ میں نے چند دن پہلے خواب دیکھا ہے کہ ایک بہت بڑا مجمع ہے اور لوگ جمع ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں یہ مجمع کیسا ہے؟ تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں امام حسین علیہ السلام موجود ہیں اور لوگ ان کو مل رہے ہیں۔ تو کہا میں مجمع کو چیرتا ہوا وہاں جاتا ہوں اور میں کہتا ہوں السلام علیکم یا امام، تو آپ سلام کا جواب دے کر فرماتے ہیں کہ طارق جمیل سے کہو ہم نے تمہیں اپنا صدیق مراسی بنا لیا، آئیو اللہ کے رسول کے مراسی بن جاؤ۔ لوگوں میں نہ وفا ہے نہ پاؤ گے، وفا تم نہ دیکھو گے ہرگز کسی میں، زمانہ وہ ایسا عجیب آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی کی غلامی سیکھ لو، پھر چاہے حکومت کرو، سیاست کرو، زراعت کرو، تجارت کرو، نوکری کرو، ریڑھی لگاؤ یا جہاز اڑاؤ، اگر غلامی رسول ہے اور آپ قیامت کے دن یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ یا رسول اللہ میں آپ کے در کا غلام رہا ہوں، تو پھر کامیابی قدم چومے گی، اللہ محبت سے بلائے گا، محبوب اپنے ہاتھوں سے جام کوثر پلائے گا۔ یعنی جو جھمیلوں میں مر گئے، یہ پروجیکٹ بن گیا ہے، یہ بن رہا ہے، یہ پروسیس میں ہے، انہی چکروں میں رہے، اس کو گرانا، اس کو گرانا، اس کی ٹانگ کھینچ، اس کی ٹانگ کھینچ، حرام کمانا، حلال کمانا، جھوٹ سے کمانا، دھوکے سے کمانا، فراڈ سے کمانا، رشوت دے کے اپنے نظام چلانا، جو اس وقت میرے بازار میں ہو رہا ہے۔ اس طرح موت آ گئی تو بڑے خطرے کی بات، موت تو آنی ہے۔ ناگرہ صاحب کا نام کیا ہے؟ ظفر صاحب کی والدہ فوت ہوئی، بڑی عمر میں فوت ہوئی ہوں گی، ماشاءاللہ کافی عمر کے ہیں۔ میرے نبی کی عمر صرف 6 سال تھی جب ان کی والدہ کا انتقال، اور میں نے دنیا کو 2 دفعہ ایسے دیکھا، ایسے 2 دفعہ یہ پوری دنیا میں ایسے گھوموں تبلیغ کے سلسلے میں، جو سفر، جو کیفیت میری حضرت آمنہ کی قبر پر تھی، ساری زندگی میں وہ کیفیت نہیں محسوس کر سکا۔ سورج ڈوب رہا تھا، سوگوار سب موسم بنا ہوا تھا، اور ایک کالے پہاڑ کے اوپر میرے نبی کی ماں کی قبر تھی، اور چاروں طرف کالے پہاڑ تھے، سیاہ کالے۔ تو میں نے ایسے دیکھا، ایسے دیکھا، کسی انسان کا گزر نہیں۔ یہ سن 2000 کی بات، 2000 کے بعد کی بات، کسی انسان کا گزر نہیں۔ تو مجھے خیال آیا کہ آج سے 1400 سال پہلے اپنے محبوب ترین ہستی کی ماں کو یہاں موت دی۔ 4 دن مدینے روک لیتے تو مدینے میں موت آ جاتی، نان کے سنبھال لیتے۔ 4 دن بعد موت آتی تو مکے پہنچ کے دادکے سنبھال لیتے۔ 6 برس کا بچہ، کاش کبھی آپ وہاں جائیں۔ اتنے سجے ہوئے حال میں وہ نقشہ کیسے بیان کروں جو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا، کہ وہ ماں کو لپٹ رہے ہیں اور بلانا چاہتے ہیں، وہ خاموش ہے۔ 25 برس کی عمر میں میری نبی کی والدہ فوت ہو گئی۔ حضرت ام ایمن باندی ساتھ تھی، انہوں نے پتھر جوڑ کے یوں کر کے ان کو کور کر دیا، ان کی ڈیڈ باڈی کو، اور پہاڑ سے اترے نیچے۔ کوئی 50-60 فٹ کا پہاڑ ہے وہ جس پر ہم چڑھے تھے۔ جو پہاڑ سے نیچے اترے تو آپ نے اپنی ام ایمن آپ کے باپ کی باندھی تھی، اور انہوں نے آپ کو دودھ پلایا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے
کے ساتھ 7 والدہ حلیمہ سعدیہ کے علاوہ 6 عورتوں نے آپ کو دودھ پلایا ہے، 8 عورتوں کا آپ نے دودھ پیا، اس میں ایمن بھی ہیں۔ تو وہ ان کو لے کے نیچے اتری، اونٹنی نیچے ہے تو بیٹھنے لگی تو ہاتھ چھڑایا، بھاگے اور پہاڑ پہ چڑھ گئے۔ وہ معصوم بچے جلدی سے چڑھ گئے، یہ ذرا سیانی عمر کی تھی، یہ پیچھے چڑھی تو دیکھا قبر کو لپٹے ہوئے ایسے پڑے تھے، ایسے پتھروں کو سینے سے لگایا ہوا تھا اور رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے ماں جی آپ کے سوا تو میرا کوئی نہ تھا، مجھے چھوڑ کے آپ کہاں چلے گئے۔ اس خوفناک ویرانے میں اللہ نے اپنے حبیب کی ماں کو اٹھایا اور پھر کوئی 52 سال بعد آپ حج کے لیے نکلے۔ جب آپ ابوا کے قریب سے گزرے تو اونٹنی کو پہاڑوں میں موڑ دیا اور سیدھے ماں کی قبر پر پہنچے اور اونٹنی نیچے بٹھائی، اوپر گئے اور یہ گوڈے یوں اوپر اٹھائے، ہاتھ یہاں رکھا اور سر یہاں رکھا اور گھٹنوں میں سر دے کے گھنٹوں روتے رہے۔ آپ کی داڑھی تر، آپ کا سینہ، آپ کا احرام پانی پانی ہو گیا، اوپر سے گرمی شدید، اپریل کا مہینہ تھا۔ ماں کی قبر کے سرانے بیٹھ کے روتے ہی رہے، روتے ہی رہے، روتے ہی رہے۔ اس کے بعد آپ نے کہا آج رات میں ادھر اپنی ماں کے پاس گزاروں گا۔ وہاں 15 آدمی نہیں بیٹھ سکتے، وہاں 1.5 لاکھ کہاں بیٹھتے۔ وہ آگے چلے گئے جہاں ابوا بستی میں قیام کا انتظام تھا، آپ کے ساتھ آپ کے قریبی ساتھی صحابہ وہ ساتھ رہے، رات اپنے ماں کے پاس گزاری اور پھر ایک موقع پر اس بات کا اظہار کیا، کاش اگر میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے لیے سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا اور میرے حجرے سے آواز آتی محمد، تو میں نماز توڑ کے کہتا جی ماں جی، ان کی زندہ ہیں قدر کر لو، یہ مر گئیں تو پھر دعائیں دینے والا کوئی نہیں ہوگا، یہ مر گئیں تو تمہارے لیے دروازہ کھول کے رکھنے والا کوئی نہیں ہوگا، یہ مر گئیں تو تمہارے لیے تڑپ تڑپ کے ہچکیاں لے کر اللہ سے مانگنے والا کوئی نہیں ہوگا، یہ مر گئیں تو اللہ کی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ فوت ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ اب سنبھل کے آیا کر، تجھے دعائیں دینے والی چلی گئی ہے۔ کلی 5 بڑے نبیوں میں ایک نبی ہے موسیٰ علیہ السلام۔ تو بھائیو میرے نبی نے خوبصورت شریعت دی ہے، کوئی مشکل نہیں، 5 فرائض ہیں، 5 نماز ہیں، کیا مشکل ہے؟ سال کے روزے ہیں، بیمار ہو تو معاف ہے، سبحان اللہ، صحت ہو جائے تو رکھ لینا، سفر میں ہو تو صحت کے ساتھ بھی معاف ہے، گھر جا کے رکھ لینا، زکوٰۃ ہے تو 2.5% کتنے پیسے بن دیں، کتنی معمولی سی رقم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی امت پہ 10% زکوٰۃ، 100 پہ 10 روپے، ہماری 100 پہ 2.5 روپے، اور پھر بھی مالدار لوگ بے شمار ہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتے۔ حج زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے اور 5 دن کی بندگی ہے بس، باقی تو سفر کی وجہ سے۔ اس کے ساتھ ایک حدیث صرف سناتا ہوں۔ اب یہاں سیاستدان بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور دوسرے دوست احباب تاجر بھی، ہر برادری کے لوگ بیٹھے ہوئے، ایک حدیث سب کے لیے، میرے لیے، ان مستورات کے لیے۔ فرائض کے بعد 5 نمازیں، سال کے روزے، اور کتنی چھوٹ، صرف نماز میں چھوٹ کوئی نہیں دی، اگر چھوٹ ہوتی تو کربلا میں حسین کو ہوتی، انہوں نے بھی کہا سر تو کٹے گا نماز نہیں چھوٹے گی۔ نماز کا وقت آیا تو آپ نے سورج کو دیکھا، وہ ڈھل گیا تھا، تو آپ نے زہیر کو بلایا، آپ کے رائٹ سائڈ پہ ایک سردار تھے جو لڑ رہے تھے، ان کو بلا کر کہا شمر سے کہو میں نماز پڑھن دے گا۔ تو زہیر علیہ السلام نے آگے بڑھ کر شمر سے کہا نماز پڑھن دے با بعد کر لے جی جو کرنا ہے۔ تو عمران بن حسین ایک کوفی لشکر میں تھا، اس نے کہا تمہاری تو نماز ہی نہیں قبول، تم نے پڑھ کے کیا کرنا ہے؟ تو اس پر انہوں نے کہا لعنت ہوئے
تیری آل تھے، آل رسول کی قبول نہیں اور تمہاری قبول ہے۔ اور پھر اس نے واپس آ کر عرض کیا کہ وہ نماز کے لیے تلواریں نہیں روکیں گے۔ ہم نے کہا ہم سجدہ نہیں روکیں گے، آدھے نماز پڑھو آدھے جنگ کرو۔ پھر ان آدھوں سے کہا تم جنگ پہ آؤ، ان سے کہا تم نماز پڑھو۔ نماز نہیں چھوٹی، حالانکہ جنگ سے پہلے نیند آ گئی، اتنا اطمینان کہ نیند آ گئی۔ کوئی کسی کو ویسے ہی کہہ دے کہ جی آپ کو سٹینڈ پڑھنا ہے تو وہ ادھی حیاتی تو اسے مک جانا۔ تو موت سامنے کھڑی ہوئی ہے، 72 آدمی ہیں سامنے، اتنا بڑا لشکر ہے، کب تک لڑیں گے؟ نیند آ گئی، اتنا سکون ہے، آنکھ کھلی تو ہنسنے لگے۔ تو بہن زینب نے پوچھا اے ہسن دی کڑی جائے، موت سر پہ آئی۔ فرمایا زینب ابھی اللہ کے نبی خواب میں ملے ہیں اور فرمایا کہ بیٹا میں آ گیا ہوں لینے کے لیے۔ تو یہ کہتے چلو ہمیں تو لینے اللہ کا نبی آ گیا، نانا بھی ہے نبی بھی ہے، مڑ کے یا سجدہ کرتے بھی۔ آپ نے نماز نہیں چھوڑی، زیر خنجر یہ پیغام سنایا ہم، تیزانے کبھی یورپ کے کلیساؤں، کبھی افریقہ کے تبتے ہوئے صحراؤں، شانوں خون جچتی تھی جہانداروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیل کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا۔ حقیقت پہچانو دوستو، ایمان سے اتنا دل روتا ہے جب میں اشتہار پڑھتا ہوں، ہم فلاں کو فلاں چیز بننے پر مبارکباد پیش کرتے ہیں، فلاں کو پنساری بننے پر مبارکباد پیش کرتے ہیں، اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر مبارکوں کے اشتہار لگے ہوئے ہیں۔ وہ خدا کے بندو مبارک اس کو دو جس سے اللہ اس کا رسول راضی ہو، باقی سب فراڈ ہے، دھوکہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو نماز کی کوئی چھوٹ نہیں، روزے میں چھوٹ ہے، زکوٰۃ پورے سال میں ہے، جب چاہے دے دو، کوئی ٹائم مقرر نہیں، 1 سال کا ٹائم مقرر ہے، حج پوری زندگی کا ٹائم مقرر ہے، جب جا کے کر لو، وہ بھی جب پیسہ ہو۔ اس کے بعد 4 باتیں میں آپ سب سے کہتا ہوں، آپ سے بھی کہتا ہوں، صرف 4، میں کوئی 50 گلاں نہیں دسن لگا، 4 گلاں صرف۔ آپ نے فرمایا اربعن اذا کانت فیک ما ضرک ما فاتک من الدنیا، 4 باتیں مجھ سے لے لو، دنیا بھی تمہاری ہے آخرت بھی تمہاری ہے۔ 4 ظفر بھائی 4 باتیں، ثناء اللہ بھائی 4 باتیں عرض کریں کہ 4 باتیں کا مجھ سے لے لو تو دنیا بھی تمہاری ہے آخرت بھی تمہاری ہے۔ صدق الحدیث، ہمیشہ سچ بولنا، کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ حفظ امانت، ہمیشہ دیانتداری سے چلنا، کسی کو دھوکہ نہ دینا۔ حسن خلیقت، اخلاق اچھے رکھنا، خاص طور پر زبان کے بول کو میٹھا رکھنا۔ عفت فی طعمت، رزق حلال کمانا، چاہے سوکھی روٹی ہو، حرام کی چوپڑی سے بہت بہتر ہے حلال کی خشک۔ میں 4 باتیں دہراتا ہوں، ہم نے کہا 4 باتیں لے لو، فیصلہ باد بھی تمہارا آخرت بھی تمہاری۔ 4 بات، صدق حدیث، جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولنا۔ حفظ امانت، دھوکہ نہیں دینا، دیانتداری سے۔ میرے نبی نے فرمایا میرا امتی بشر ہے، انسان ہے، ہر گناہ کر سکتا ہے، 2 نہیں کرے گا، جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ اور تیسری بات فرمائی اخلاق اچھے رکھنا، گالی گلوچ، غیبت، چغلی، شکایت، تانے، جو کسی نیک عورت پہ تہمت لگا دے، کتنے کیس عدالتوں میں چل رہے جھوٹے، جو کسی نیک عورت پہ تہمت لگا دے، پھر میرے نبی نے کہا 100 سال سجدے سے سر نہ اٹھائے تو بھی جہنم میں جائے گا، اگر توبہ نہ کی، اگر اس سے توبہ نہ کی اور اس خاتون سے معافی نہ مانگی تو 100 سال بھی مصلی پہ بیٹھا رہے، سجدے کرتا رہے تو بھی جہنم میں جائے گا۔ زبان کا غلط استعمال اتنی بڑی بلا ہے۔ اور عفت فی طعمت، رزق حلال، تو سارے بھائی اس کی نیت کرتے ہیں
اور یہ تبلیغ کا کام ہے، بہت خوبصورت محنت ہے، کبھی اللہ موقع دیتے اس میں تھوڑا وقت لگایا کریں۔ آپ آپس میں مختلف لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو غصے میں آ جانا فطری چیز ہے، لیکن قطع تعلق کر لینا غیر فطری چیز۔ آپس میں قطع تعلق نہ کریں کسی وجہ سے بھی قطع۔ اور آخری بات یہ ہے کہ دیکھو میں یہ جھولی پھیلا کے مجھے 21 سال ہو گئے یہ مضمون بیان کرتے ہوئے کہ اللہ کے واسطے امت بنو، دیوبندی بریلوی نہ بنو، شیعہ سنی نہ بنو، وہابی اور سنی نہ بنو، مسلمان بنو، اللہ کے واسطے مسلمان۔ میں پوری دنیا میں پھرتا ہوں، جو مجھ سے پوچھتے ہیں آپ کیا، میں کہا میں مسلم۔ آگے میرا کوئی ایتھے آؤں نہ تھا، کدی میں دیوبندی بن جانا، کدی بریلوی بن جانا، کدی شیعہ بن جانا، کدی سنی بن جانا، کدی اہل حدیث بن جانا۔ یہ ہمارے جھوٹے تعارف ہیں اور یہ تعارف ہمیں لے ڈوبیں گے، برباد کر دیں گے۔ مسلم بھائی ہم مسلمان ہیں۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ کا مسلک کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا جو میرے نبی کا تھا وہی میرا ہے، بس اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں پتا، جو میرے نبی کا تھا وہی میرا ہے۔ ہم اپنے نبی کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے۔ آپ کی والدہ کا نام کیا تھا؟ ان کی والدہ کا نام کیا تھا؟ ایک دفعہ سورۃ فاتحہ 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھیں لطیفہ بی بی کے لیے، پھر دعا کرتے ہیں۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وفعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة۔ اے مالک دو جہاں، ہم تیرے سارے کمزور ضعیف بندے تیری ایک بندی کے لیے لطیفہ بی بی جو دنیا سے جا چکی ہیں، تیرے دربار میں پہنچ چکی ہیں، ان کی بخشش کے لیے دعا گو ہیں۔ ان کے لیے کچھ پڑھا گیا ہے، کچھ پہلے پڑھا گیا ہے، وہ سب ان کے حق میں قبول فرما اور ان کی بخشش فرما اور ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی قبر کو روشن فرما، جنت الفردوس کا باغیچہ بنا، اعلیٰ علیین میں مقام نصیب فرما۔ اگلے پچھلے نئے پرانے چھوٹے بڑے جتنے گناہ خطائیں ہوئیں جان بوجھ کر غلطی سے، اپنے فضل و کرم سے انہیں معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے جن کے بھی والدین جا چکے ہیں دنیا سے، ان سب کی قبروں کو ٹھنڈا فرما۔ جو ہمارے عزیز و اقارب قبروں میں چلے گئے، جو اہل ایمان پوری دنیا میں جہاں کہیں، افریقہ، امریکہ، یورپ، ایشیا، سب کی بخشش فرما، سب کے درجات کو بلند فرما۔ جتنے لوگ اپنے کسی کمی کی وجہ سے، کسی گناہ کی وجہ سے سختی میں ہیں، ان کی سختی دور فرما۔ اور یا اللہ یہ سارا مجمع، مسورات، خواتین، حضرات، جتنے بھی ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، جب ہمارے جانے کا وقت ہے تو ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا، ہمیں اپنے ماں باپ کے درجات کے بلند ہونے کا ذریعہ بنا، ہمیں اپنے ماں باپ کی راحت کا ذریعہ بنا، ان کی قبروں کے ٹھنڈا ہونے کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ ہمارے پورے دیش کی حفاظت فرما، پوری امت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ رحمت کی بارش نصیب فرما، فضل کی بارش نصیب فرما۔ یا اللہ تیرے بندے بندیاں پریشان حال ہیں، بیماریاں جنم لے رہی ہیں بارش نہ ہونے کی وجہ سے، اور تیرے پاس بادلوں کے خزانے، تیرے پاس پانیوں کے خزانے، اپنے فضل رحم کرم کی بارش پورے ملک پہ فرما دے، پسنی سے لے کر اور یا اللہ خپلوں تک بارش ہی بارش کر دے اور اپنی رحمت کی بارش کر دے۔ اور یا اللہ تو ظفر صاحب کو اپنی ماں کے لیے صدقہ جاریہ بنا، ان کے بھائی کو اپنی ماں کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ یا اللہ ہمیں ہر قسم کی مدد کی ضرورت ہے، ہماری مدد فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم، آمین برحمتک۔